Hemingway style. Write a brief note on Hemingway style. Discuss Hemingway's knowledge of fishing. یا سوال آ جاتا ہے Hemingway's knowledge of the ocean is sound, یعنی کہ سمندر کے بارے میں وہ ایک گہری بصیرت رکھتا تھا، اس کو بہت زیادہ نالج تھا سمندر کی، فشنگ، ایکوپمنٹس، تمام چیزوں کے بارے میں. An indifferent universe is represented here by the sea and the creatures therein explained. اس ناول کے اندر سمندر کے بارے میں انفارمیشن جو دی گئی ہے that is separate، وہ ایک الگ دنیا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک الگ دنیا انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، ایک الگ دنیا انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. رانا صاحب توجہ کریں، الگ دنیا انٹروڈیوس کرائی گئی. یہ سوالات ہیں. Actually these questions are related to the style of Hemingway. Hemingway کا writing style کیسا تھا، اس کو ڈسکس کیا گیا. The vital quality of Hemingway's style is simplicity. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ Hemingway کا اسٹائل سمپل ہے. Accurate word choice. لفظوں کا چناؤ بڑا کمال ہے، بالکل پرفیکٹ ورڈ سلیکٹ کرتا ہے. جیسے a man can be destroyed but not defeated، بالکل ہی اس نے ایکوریٹ ورڈ سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے. He uses short declarative sentences. چھوٹے چھوٹے ڈکلریٹو صاف سینٹینس آتے ہیں سامنے ہمارے، ہم جو ہی سنتے ہیں بالکل سمجھ آ جاتے ہیں. یعنی کہ جس طرح کہ فاکنر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ ایک ایسا لٹریری ڈاگ ہے یہ ہیمنگوائے کہ یہ کبھی بھی ایسا لفظ استعمال کرتا نہیں، بلکہ جانتا ہی نہیں ایسے لفظ کو جس کے لیے ریڈر کو ڈکشنری پر جانا پڑے. تو صاف چھوٹے چھوٹے ڈکلریٹو شارٹ سینٹینس وہ دیتا ہے، صاف سینٹینس کہتا ہے. It seems he writes a story and then removes the adjective and adverbs. ایسا لگتا ہے وہ سٹوری لکھتا ہے، سٹوری کے اندر ایڈجیکٹیوز بھی لگاتا ہے، ایڈوربز بھی لگاتا ہے، لیکن جب سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے تو سارے ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز نکال لیتا ہے واپس. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ خوبی یا خامی، ٹھیک ہے، کسی کی، جیسے گڈ ہے، بیڈ ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. اسی طرح سے ایڈوربز وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی ورب کو انہینس کر دیتے ہیں، اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں، بہتر کر دیتے ہیں. ایک سینٹینس، سپوز میں کہتا ہوں ہیمنگوائے نے سینٹینس لکھا تھا A brave man can be utterly destroyed but not defeated. یعنی کہ اب اس نے دو لفظ لگا دیے، ایک تو میں نے لفظ لگا دیا اس کے اندر بریو مین، بریو کیا ہے؟ ایڈجیکٹو لگا دیا. اٹرلی ڈیفیٹڈ، اٹرلی کا لفظ بھی لگا دیا اس کے اندر. تو جب اس نے لکھ لیا اس کے بعد اس نے اٹرلی ریموو کر دیا، اس نے ایڈجیکٹو بریو بھی ریموو کر دیا. سینٹینس سمپل ڈکلریٹو، بہت خوبصورت ہو گیا. مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایڈورب اور ایڈجیکٹیوز لگاتا تو ہے لیکن بعد میں نکال لیتا ہے. مین ٹو سے کہ اس میں نہ ایڈورب ہوتے ہیں نہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے، یعنی کہ لانگ بات نہیں کرتا، شارٹ بات کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے. دین ہیوی یوز آف ناؤنز اینڈ وربز میک ہز ڈائلاگز مور ویوڈ. اور جن ورب کا استعمال کرتا ہے وہ ہیوی ورب ہوتے ہیں، ناؤن کا استعمال کرتا ہے وہ ہیوی ناؤن ہوتے ہیں. اینڈ میموریبل، اور یہ یادگار ہوتے ہیں. ویوڈ کا مطلب ہوتا ہے واضح، صاف اور یادگار ہوتا ہے. تو ناؤن کا اور ورب کا جو استعمال کرتا ہے ڈائلاگس کے اندر، وہ چیزیں ڈائلاگ کو زیادہ صاف ستھرا، زیادہ واضح، زیادہ خوبصورت اور یادگار بنا دیتی ہیں. اب آپ کو یہ ڈائلاگ فار ایور نہیں بھولے گا. کون سا؟ A man can be destroyed but not defeated. ایک سینٹینس ہے A man is not made for defeat. اچھا، اس کے بعد ایک ناول میں وہ کہتا ہے Thou can go now rabbit. تم ریبٹ جا سکتی ہو. ایک اپنے بیلوڈ کو کہتا ہے خرگوش تم جا سکتے ہو، Thou can go now rabbit. اور اس طرح ایک جگہ پر وہ کہتا ہے me in thee، میں تمہارے اندر رہتا ہوں. me in thee بڑی شارٹ سی بات ہے لیکن وہ خوبصورت ہے، اچھی لگتی ہے. تو میموریبل ہے، یاد رہ جاتی ہے.
He believes that if the experience has been felt deeply, بہت خوبصورت بات ہے. ہیمنگوائے کی تھیری یہ ہے, اس کا خیال یہ ہے, اگر آپ نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کسی چیز کا, پھر آپ کو مشکل لینگویج کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشکل لینگویج کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے پاس خیال نہ ہو, جن کے پاس ایکسپیرینس نہ ہو. جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, خیال ہے, تو وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات آپ کو بہت خوبصورت لکھی ہوئی اسٹوری بھی اتنی اپیل نہیں کرتی جتنی کہ ایک دیہاتی کی ٹریجک اسٹوری جو پرسنل اس پر بیتی ہوتی ہے وہ آپ کو اپیل کر رہی ہوتی ہے. وائے اس کا مطلب اگر تجربہ آپ کے پاس ہے تو پھر چیزیں بڑی آسانی سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے لیے بہت زیادہ فلوری, بہت زیادہ گارڈ لینڈڈ لینگویج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ چمکدار روشن اس کو لینگویج بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لینگویج کا کمال اگر کسی نے کیا تھا, لینگویج میں ایکسپرٹ کوئی شخص تھا تو اس کا نام جان ملٹن تھا, جو کہ 16 سینچری میں آیا تھا. جان ملٹن کی اتنی اچھی لینگویج تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ لینگویج نے, اس لینگویج نے انگلش لٹریچر کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. او پرفاؤنڈسٹ ہیلپ ریسیو thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. The mind has its own place, it can make a heaven of hell, a hell of heaven. کتنی خوبصورت لائنز, کتنی انگلش, کتنی خوبصورت ورڈنگ اس کے اندر ہے, کیسی ردھم ہے, کہ اتنی اچھی ردھم, اتنی اچھی ورڈنگ کہ انگلش کو ان کا نقصان پہنچا ہے کہ تمام لوگ اسی انگلش کو ہی پیچھے پڑ کے خیال کو لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر کہہ رہا ہوں, خیال کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو ہیمنگوائے یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایکسپیرینس, آپ کو خود پتہ ہے ہیمنگوائے کے پرسنل ایکسپیرینس کیسے تھے. جنگوں کے اندر وہ بار بار زخمی ہوا ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ایمبرس کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے سینز ایسے دیکھے ہوں گے, ٹریجک سینز, تو اس نے فیل کیا ہے, تو وہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہے. تو کہتے ہیں ورڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, سمپلسٹی میں آپ سارے ایکسپیرینس اگر اچھے ہیں تو آپ ساری بات کہہ سکتے ہیں. And truly it can be expressed in the simplest possible language, اور یہ چیز simplest possible language میں explain کی جا سکتا ہے. He knows about different moods. ہیمنگوائے جانتا ہے different moods کے بارے میں, weather, وہ موسم کے بارے میں جانتا ہے, depths of sea, سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں جانتا ہے. میں کچھ انفارمیشن انکلکیٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ ایگزام میں ایسی صورتحال آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے ٹیکل کر سکیں. آپ کو کچھ ناول کے اور بھی رموز بتاتا جا رہا ہوں. ایٹ دا سیم جیسے کہتے ہیں ڈفرینٹ موڈس کا پتہ ہے. جب اولڈ مین سمندر میں جاتا ہے تو اپنی ڈائریکشن کا اندازہ وہ ہوا سے کرتا ہے کہ وہاں پر ایک ٹریڈ سینٹر ہے, یہاں پر مچھلی کا ٹریڈ ہوتا ہے. جب ہوا چلتی ہے وہاں سے, ہوا سپوز شمال سے جنوب چل رہی ہے, اور وہ اس ہوا کو محسوس کر کے, انہیل کر کے اندازہ کر لیتا ہے کہ میری ڈائریکشن کہاں پر ہے. یعنی کہ وہ ویدر سے ویل اویئر ہے, موڈ سے ویل اویئر ہے کہ اس وقت سمندر کا کیا بہاؤ ہے, کہاں ڈیپتھ ہے, اور وہ گہرائی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. ڈیپتھ کے بارے میں, جس طرح اس کے پاس رسیاں بتائی گئی ہیں کہ اس کے پاس بہت ساری رسیاں تھیں, اور کتنی وہ 400 فیدم کی گہرائی پر وہ رسیوں کو ڈال سکتا تھا. He knows about all kinds of fishes found in Gulf Stream. بہت ساری فشز کا اس نے ذکر کیا ہے اپنے ناول کے اندر. گلف اسٹریم کے اندر جو فشز تھی اس کے بارے میں جانتا ہے, اور کہہ رہا ہے دیر آر فلائنگ فش. اب اس نے اپنے ناول کے اندر ذکر کیا ہے کہ فلائنگ فش تھی, وہاں پر ڈالفن تھی, مارلن تھی, شرمپ تھی, اسکواڈ تھی. سارڈینز کا ذکر بار بار آیا ہے, اس سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. بونیٹا, البکو, ٹیونا, شارکس, ان تمام فشز کا اس نے ذکر کیا ہے اپنے اس ناول کے اندر. اٹس مین دیٹ ہی از ویل اویئر about the fishes, different kind of fishes. The sharks mentioned in the novel are mako. جن شارکس کا اس نے ذکر کیا ہے اس میں ماکو ہے. ماکو وہ پہلی فش تھی جو آئی تھی حملہ کرنے کے لیے مارلن کے اوپر. ڈینٹسو, گیلانوز شاول نوز کی تھی, یعنی کہ یہ بیلچے کے منہ والی یہ گیلانوز مچھلیاں تھی, یہ صفایا کر دینے والی مچھلیاں تھیں. ہی نوز فشنگ ایکوپمنٹس, وہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس, جو آلات کام آتے ہیں اس کے بارے میں بھی اویئر تھا. لائک بیٹس, کانٹے کیا ہوتے ہیں, ہارپون کیا ہے, جسے ہارپون کسے کہتے ہیں, اسپیئر کو, گف
برچھا ہوتا ہے، برچھا، کلب ڈنڈا ہے، کائلز یہ وہ رسیاں ہیں اس کے پاس جو موجود ہیں، سیل بادبان وہ کپڑا لگا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بوٹس کے اوپر کپڑا لہرا رہا ہوتا ہے، اسے وہ ڈائریکشن کے لیے ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے مخالف سمت میں تو اس کو اتار دیتے ہیں، جب آپ کی فیور میں ہوا چلتی ہے تو اس کو آپ لگا لیتے ہیں ماسٹ کو، اس بادبان کو، سیل کو، تو ہوا کے پشت سے شپ یا کشتی چلتی جاتی ہے۔ اینڈ ماسٹ بادبان یہ ایک سٹک ہے، ڈنڈا ہے جس کے اوپر یہ سارا بادبان ٹھہرا ہوتا ہے۔ That is the cause which makes an indifferent universe of sea understandable۔ اور یہ سارے آلات فشنگ کے بارے میں وہ جانتا ہے، ویدر کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ سارے ایکسپیرینس اس کو ہیں، اس لیے ہمیں یہ ناول انڈرسٹینڈیبل لگتا ہے، ایون کہ ایک سیپریٹ الگ دنیا سے ناول لیا گیا ہے۔ ہم فشنگ کے بارے میں نہیں جانتے، ہم سمندر کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ محب ہو جاتے ہیں، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ کیوں؟ بیکاز اس کے بعد انفارمیشن ہی اتنی ہے، وہ ہر چیزوں کو بالکل ٹھیک جگہ پر رکھ رہا ہے۔ ان دا لانگ رن ہیمنگوائے ہیڈ اے تھیری، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہیمنگوائے کی ایک تھیری ہے، اس کی ایک اپنی تھیری ہے، کالڈ دا آئس برگ تھیری، اس کو آئس برگ تھیری کہتے ہیں، which states that what is visible on the surface is only about 1/8 of the total experience۔ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت پورے تجربے کا 8واں حصہ ہے، 7 حصے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آپ سامنے سے دیکھتے ہیں ایک فشرمین ہے، 84 ڈیز گزر گیا ہے، اس نے مچھلیاں نہیں پکڑی، آخر اس نے ایک مچھلی پکڑی، شارکس اسے کھا گئے، ناول اینڈ ہو گیا۔ یہ سرفیس پر ہے۔ ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، سی از دا سمبل آف لائف، او ہو یہ تو لائف کا سمبل ہے، شارکس ہارڈ شپ کا سمبل ہے۔ اچھا تو ہیومن، یہ جو سنتیاگو ہے یہ ہیومن بینگ کا سمبل ہے کہ انسان، تمام انسانوں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر۔ اوکے، تو پھر اس کے فلسفی کیا ہے کہ انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے ساری زندگی۔ تو ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ اوپر تھوڑی سی بات تھی، جب گہرائی میں ہم اترے ہیں تو نیچے تو بہت سارے تھیمز موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے آئس برگ تھیری، یعنی کہ آئس، سمندر کے اوپر آپ کو تھوڑی سی آئس نظر آتی ہے، آپ کہیں تھوڑی سی آئس سمندر میں ہے، لیکن جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو سمندر کی گہرائیوں تک، سمندر کے روٹ باؤلز تک وہ وہاں نیچے پھیلی ہوتی ہیں، وہ سارے گلیشیئر، وہ برف کے پودے نیچے تک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوپر تھوڑا سا نظر آتا ہے لیکن نیچے گہرائی میں بہت کچھ ہے، اسے کہتے ہیں آئس برگ تھیری۔ تو ویسے تو یہ ناول بڑا عام سا ہے، لیکن گہرائی سے ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں گے تو نیچے آپ کو 7 اور تھیمز بھی ملیں گے۔ سو ہیمنگوائز اسٹائلسٹک وزڈم اینڈ امیجنیشن آر ناٹ فار فرام ریئلٹی۔ بس ہیمنگوائے کا یہ جو اسٹائل کی وزڈم ہے، اس کا اسٹائل کے اندر جو ذہانت موجود ہے، یہ اینڈ اس کی جو امیجنیشن ہے، یہ حقیقت سے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ ارنسٹ ہیمنگوائے کا ناول حقیقت سے ڈفرینٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں اسے بہت کچھ نالج موجود ہے۔ اس اوکے، سنائی سکتے